أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات عزیزان گرامی، ولایہ علی موضوع حسین کے عنوان سے آج کی ہماری تیسری مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے کہ نہ ہم ولا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں نہ عزا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. دونوں کی اہمیت اتنی ہی عظیم ہے، اس لیے کہ نہ ہم ولا کو اپنی طرف سے مانتے ہیں نہ عزا کو اپنی طرف سے مانتے ہیں. ولا کی بات آتی ہے تو سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے مولائے کائنات کو حاکم اور امیر بنایا، اور مولائے کائنات کی ولایت کہ آپ نے قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کیا کہ اس میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. عزا اگر ہم مقتل کی روایتوں کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں غم امام حسین علیہ السلام نے گریہ کرنا، رونا یا رلانا، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو رونے والوں کی شکل بنانا. عارفاً بحقہ ہی، صرف رونا کافی نہیں، رلانا کافی نہیں، اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے اگر ہم نے گریہ کیا ہے تو وہ ہمارا گریہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. ورنہ اگر ہم دیکھیں تو رونے والے تو کربلا کے اندر بھی موجود تھے، وہ بھی موجود تھے کہ جو اصغر کا نشانہ لیے ہوئے ہیں، وہ بھی موجود تھے کہ جو حسین پر تیر و تلوار چلا رہے ہیں. حسین کی بے کسی کو دیکھ کر کوفے والے بھی گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو حسین کی مدد فرما. وہ بھی دعا کر رہے ہیں. وہاں مسئلہ دعا کرنے کا نہیں، حسین آواز دے رہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کو فدا کر دینا، یہ ہے اچھے اور سچے چاہنے والے کی پہچان. ایک سلامات بھیجیے تو میں آپ کی خدمت میں تو ہمیں سب سے پہلے منزلت امام حسین علیہ السلام کو ذرا سا سمجھنا ہے. امام حسین علیہ السلام نے یہ جو قربانیاں دی ہیں اور یہ جو دین کی حفاظت کی ہے اور دین کو بچایا ہے. آج جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سلوگن بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک بنو نیک بنو، یہ ایک ایسا سلوگن ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ پر نہیں ملے گا. ایک بنو نیک بنو نہیں. ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جملہ آیا کہاں سے ہے. سمجھے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بنو اور نیک بنو. ہمیں تو صرف نیک ہی بننا ہے، اور نیک وہ بن سکتا ہے کہ جس کی ماں نیک ہو
اور باپ ایک ہو. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں سمجھے سمجھے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام امام امن، امام حسین علیہ السلام کو امام جنگ بتانا چاہ رہے ہو؟ خدا کی قسم جو حالات امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھے، اگر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو امام حسن علیہ السلام پر واجب تھا کہ آپ مدینے کو چھوڑ کر کربلا بسا. جو حالات امام حسن کے ساتھ تھے، اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش آتے تو امام حسین علیہ السلام وہی عمل انجام دیتے کہ جو امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا. دنیا کہہ رہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے وہ امام حسن علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. وہ امام حسن علیہ السلام نے سلوح کر لی اور امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. خدا کی قسم امام حسن علیہ السلام سے بیعت کا سوال نہیں تھا، حکومت کا تھا. امام حسن نے حکومت کو ٹھوکر مار دی. امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت تھا. اور بیعت کی بات ذرا غور سے سنیے گا. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ کیا میرے ایسا تیرے جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا بدکار تھا اور شراب پیتا تھا. خدا کی قسم اگر یزید 5 وقت کا نمازی ہوتا، کبھی اس کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہوتی، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا، اتنے ساری چیزیں ہونے کے بعد کیا امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیتے؟ وہ بدکار تھا اس کے لیے بیعت نہیں. عزیزان گرامی، کہاں شجرہ خبیثہ اور کہاں شجرہ طیبہ. صلوات پر محمد وآل محمد. سوال بیعت نہیں تھا. آپ سوچئے تو صحیح کہ یہ سوال بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ چاہتے کیا تھے. ہم جس آیت کو عنوان کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور وہاں کل ہم نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے مدد کرے. مولا کائنات اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے دشمنوں کو جینے نہیں دوں گا. یہ 10 سال کی عمر میں مولا کائنات نے وعدہ کیا، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. اور وہاں سرکار دو عالم نے کہا یا علی انت اخی وہ وصی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سمجھے؟ دنیا میں بھی بھائی، آخرت میں بھی بھائی. دنیا میں بھی وصی، آخرت میں بھی. آج دنیا کچھ بھی کہہ لے لیکن رسول نے کیا کہا. اور بات جو ہے وہ ذرا سی گھما دیتے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعوت ذوالعشیرہ کچھ نہیں ہے، 2 وعدوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک وہ وعدہ ہے جو رسول نے کیا، ایک وہ وعدہ ہے جو علی نے کیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بچے تھے. بچے کے وعدے کی اہمیت ہی کیا ہوتی ہے؟ بچے کے وعدے کی اہمیت ہی کیا ہوتی ہے؟ نہیں میرے دوستو، بچے کے وعدے کی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن ذرا سا ایک مثال سے اس بات کو آپ کی خدمت میں واضح کر دوں. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو ہے مدرسے میں آنے کے بعد کہا مولانا اس سال ہم انشاءاللہ 100% نمبر لے کر آئیں گے. سمجھے؟ اور جب امتحان ہوا تو اس کے 100% نمبر تو نہیں آئے، وہ 95 لے کر آیا. اب بتائیے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ وہ 95 لے کر آیا، سمجھے؟ اس کے لیے اس کو داد و تحسین دینا چاہیے. وہ کسی سزا کا مستحق نہیں کہ اگر وہ 5% نمبر کم لے کر آیا ہے اس لیے کہ بچہ ہے. لیکن میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا اگر تم 100% نمبر لے کر آئے تو میں تمہیں یہ چیز دلاؤں گا، یہ دلاؤں گا، یہ تحفہ دوں گا، وہ تحفہ دوں گا. اور جب عزیزان گرامی وہ بچہ جو ہے وہ 100% مارکس لے کر آیا، اور جب بات آئی میں نے جو اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں یہ دوں گا، 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 اب بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب بتائیے ایمانداری سے کہ لوگ مجھے پکڑیں گے یا اس بچے کو پکڑیں گے؟ کس کو پکڑیں گے؟ مجھے ہی پکڑیں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی کوئی اہمیت نہیں، وہ بچہ ہے. لیکن مولوی صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بچے کو جو ہے وہ موبائل فون دلائیں گے یا فلاں چیز دلائیں گے یا فلاں چیز دلائیں گے. اب جب وعدہ پورا کرنے کی آئی اب مولوی صاحب غائب ہو گئے. مولوی صاحب کسی چیز کے اوپر کان ہی نہیں دھر رہے.
میرے دوستوں اور عزیزوں، اگر مولائے کائنات نے 10 سال کی عمر میں نصرت رسول کا وعدہ کیا تھا تو علی نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے علی نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، جان دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر منزل جان دینے کے اوپر بھی آئی تو علی نے یہ کہا، اللہ کے نبی کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، کبھی بھی اس سے نہیں کہا جائے گا جو بچہ ہوتا ہے، بات بڑے کی پکڑی جاتی ہے، ورنہ کبھی بھی اس انداز میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی آیت آئی ہو کہ اگر علی تم نے بدر میں رسول کی مدد نہ کی تو کچھ نہ کیا، خیبر میں اگر تم نے علی رسول کی مدد نہ کی تو کچھ نہ کیا، احد میں تم نے جو ہے اب کو نہیں مارا تو کچھ نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں کسی جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا، علی یہ نہیں کیا تو یہ کچھ نہ کیا، علی یہ نہیں کیا تو کچھ نہ کیا، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ لیکن جس بڑے نے وعدہ کیا تھا اس کے لیے آیت آ گئی، اگر اس کو نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ صلوات بھیجیے پر محمد نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچا۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، جس ولایت کو رسول اسلام ہمارے حوالے کر گئے تھے، ہمارے اوپر اس کی اطاعت کو واجب کر کے گئے تھے، کچھ بھی ہو جائے، گردنیں کٹ جائیں، لیکن ولایت سے ایک لمحے کے لیے ہمیں علیحدہ نہیں ہونا۔ وہ عذاب کہ جس پر کتنی پابندیاں لگائی گئیں، لوگوں کو قتل کیا گیا، لوگوں کو آج بھی قتل کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ بموں سے اڑایا جا رہا ہے، گولیوں سے بھونا جا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم نہ وہ لوگ کم ہوتے ہیں نہ عزا کم ہوتی ہے، نہ وہ لوگ، اس لیے کہ جتنا اس قوم کو قتل کیا گیا، دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ اس کو اتنا مارا گیا ہو، دیواروں کو چنا گیا، خون سے گارا بنایا گیا، لیکن الحمدللہ یہ ولایت کے ماننے والے کل بھی اسی طرح سے ولایت کا دم بھر رہے تھے۔ یہ عزائے حسین کرنے والے اس طرح سے عزا کر رہے ہیں جس طرح سے عزائے حسین کرنے کا حق ہے۔ ایک سلامات بھیجیے پر محمد والے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں، امام حسین علیہ السلام جو مدینے سے نکلے ہیں تو وہ یہ کہہ کر نکلے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اسی منزل پر آؤں گا ابھی جہاں بات کو چھوڑا ہے، لیکن بات کو ذرا بات سے ملاتا ہوا آگے چلا جاؤں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیسے حالات تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے دی، ایک دوپہر میں، ایک دن میں جو ہے وہ بھرا گھر ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا؟ یہ آپ کو عاشور کے دن دکھائی نہیں دے گا، آپ کو عاشور کے بعد پتا چلے گا کہ حسین کی قربانی کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یزید شراب پی رہا تھا لیکن وہ جائز سمجھ کر پی رہا تھا، وہ شراب کے پیالے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کعبے کی مانند ہے، اور یہ جو اس میں بلبلے اٹھ رہے ہیں، یہ جو وہ حاجی ہیں جو طواف کر رہے ہیں، وہ شراب کے قسموں کے نام میں آپ کی خدمت میں لینا بھی نہیں چاہتا۔ وہ ماں کو حلال سمجھ رہا تھا۔ آج دنیا کا کتنا ہی بدکار انسان کیوں نہ ہو، شراب پینے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ میں کوئی جائز عمل کر رہا ہوں۔ اسے معلوم ہے کہ یہ شراب حرام ہے، اور شراب کے سلسلے میں ہر اس شخص پر جو ہے وہ اللہ نے لعنت کی ہے، اور ہر اس شخص کو جو ہے وہ ایک جیسا عذاب ملے گا، چاہے شراب بنانے والا ہو، چاہے بیچنے والا ہو، چاہے سرو کرنے والا ہو، چاہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا ہو، چاہے شراب کسی کو تحفے میں دینے والا ہو، چاہے شراب کو تحفے میں لینے والا ہو، سب کو ایک جیسا عذاب ملے گا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا۔ امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے ہوتے، جنگ کرنے کا کیا قانون ہوتا ہے؟ دنیا جو ہے وہ سب سے پہلے طاقت کو اکٹھا کرتی ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے وہ کیسی ہی منمانی کر لیتا ہے کہ آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ طاقت ہی کے بل بوتے پر جو ہے وہ پوری دنیا کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس سپر طاقت ہے اور ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں، ہم سے کون جو ہے کس کی مجال ہے کہ وہ ہم سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکے؟ کیا آپ یہ دیکھ نہیں رہے؟ امام حسین علیہ السلام اگر جنگ کرنے کے ارادے سے مدینے سے نکلے ہوتے تو امام حسین علیہ السلام طاقت کو جمع کرتے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس 4 ایسی طاقتیں تھیں
4 ایسی طاقتیں تھیں کہ اگر یہ 4 ایک جگہ ہو جاتے تو اب چاہے ساری دنیا آ جاتی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں 4 کے نام لیتا ہوں. ایک حضرت محمد حنفیہ مولا کائنات کا وہ بیٹا کہ جس نے جنگ صفین کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا ہے اور مولا کائنات کریں گے تو میرا بیٹا ہے. اور کسی ملعون نے کہا کہ محمد حنفیہ کیا بات ہے کہ علی تمہیں ہی بھیجے جا رہے ہیں, حسن و حسین بیٹھے ہوئے ہیں. محمد حنفیہ علیہ السلام نے کیا غضب کا جواب دیا کہ تجھے نہیں معلوم جب آندھی آتی ہے اور گرد و غبار اڑتا ہے تو انسان اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے کس چیز کا کام لیتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. کہ میں علی کا ہاتھ ہوں, حسن و حسین علی کی آنکھیں. حسن و حسین علیہ السلام وہ رسول علی کی آنکھیں اور میں ہاتھوں کا کام ہوتا ہے کہ حفاظت کرے حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام. پہلی طاقت. دوسرے جناب عبداللہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر 3. جناب مسلم 3 ہو گئے. مولا عباس علیہ السلام. یہ 4 ایسی طاقتیں تھیں. اس میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے, کوئی بھی معصوم نہیں ہے. میں جناب زین العابدین علیہ السلام کی تو بات ہی نہیں کر رہا. کیا ایک نظریہ بتاؤں, ایک جھلکی بتاؤں؟ شب عاشور یعنی 9 محرم کو ایک مرتبہ علی کا یہ شیر جس کا نام علی ہے, حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر یعنی چوتھے امام جناب عباس علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ چچا جان یہ فوج کیا ہے, بس کل کا دن آنے دیجئے. ایک طرف سے آپ شروع ہو جائیے گا, دوسری طرف سے میں شروع ہو جاؤں گا. چند لمحے لگیں گے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. آپ نے اندازہ لگایا. اور اس فوج کی تعداد کم سے کم 80,000 بتائی گئی ہے. کسی کمظرف نے 30,000 بھی لکھا ہے, لیکن لاکھوں کی تعداد میں یہ فوج تھی. مجھے کچھ نہیں پتا کتنی تھی, لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ یہ 2 کہہ رہے ہیں, ایک ثانی حیدر اور ایک علی ابن الحسین. چچا ایک طرف سے آپ, ایک طرف سے میں. آپ نے اندازہ لگایا. دوسری بڑی طاقت جناب عباس علیہ السلام کی. چوتھی بڑی طاقت جناب محمد حنفیہ, جناب عبداللہ, جناب مسلم. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام اگر جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے ہوتے تو محمد حنفیہ کو ساتھ لیتے, جناب عبداللہ کو ساتھ لیتے. نہیں, 2 عظیم طاقتوں کو مدینے میں چھوڑا. جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے, تیسری بڑی طاقت کو کوفہ بھیج دیا. ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ تیسری بڑی طاقت نے کیا کیا کوفے کے اندر. ایک مولا عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. حسین اگر جنگ کرنا چاہتے, یہ تینوں نہ بھی ہوتے, عباس علیہ السلام پورے لشکر کو الٹ دیتا. لیکن عزیزان گرامی, یہ جنگ نہ کرنے کا یہ وہ محور تھا کہ عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. اب بتائیے کہ حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے یا اصلاح امت کے لیے گئے تھے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد اور مکے میں امام حسین علیہ السلام کا قیام مکے کے اندر. اور حالات کیا ہے کہ حاجی جو ہے وہ اپنے احرام کے نیچے جو ہے وہ خنجر چھپائے ہوئے. اور یزید نے کوئی معمولی کام نہیں کیا ہے, اس نے تو اپنے جانتے میں سب کچھ کر دیا تھا. یزید نے 3 گروہ تیار کیے, مکہ بھیجے 3 گروہ. ایک گروہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہیں کسی بھی صورت سے حسین کو قتل کر دینا ہے. دوسرے گروہ کو بلایا, نہ پہلے گروہ کا دوسرے کو پتا, نہ دوسرے گروہ کا تیسرے کو پتا. کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جیسے ہی حسین قتل کر دیے جائیں, جیسے ہی حسین قتل کر دیے جائیں, قتل کرنے والوں کو قتل کر دینا. تیسرے گروہ کو بلایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ نمٹ جائے تم مکے کے اندر شور مچا دینا کہ جہاں
وارث کعبہ محفوظ نہیں، وہاں لوگوں پر سے حج ساقط ہو گیا۔ ایک حکمت عملی امام حسین یزید کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیے اعجاز دیکھیے، کوئی بھی انسان مکے کے اندر ہے، حرام ہے اس پر 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنا۔ یہ جو شریعت کی باتیں کرتے ہیں کہ شریعت یہ کیا ہے، شریعت میں یہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت کہاں پر لاگو ہوتی ہے اور کہاں پر لاگو نہیں ہوتی۔ سمجھے؟ شریعت، قرآن میں اس کا کیا جواب ہے، شریعت میں اس کا کیا جواب ہے، یہ تو پہلے طے کر لو کہ شریعت کس چیز کے لیے ہے۔ شریعت اصول دین کے لیے نہیں ہے، فروع دین میں اگر کوئی بات ہوگی تو اس میں شریعت لاگو ہوگی۔ امام حسین، یہ دوسری بحث ہے انشاءاللہ، پھر کسی دن اس کو جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، شریعت کو بھی بچا لیا، یزید کی سازش کو بھی ناکام کر دیا۔ صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔ اور وہاں پھر میں اپنی بات کی طرف پلٹا، امام حسین علیہ السلام اصلاح امت کے لیے نکلے ہیں، اور فضیلت کیا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا؟ آپ کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ عورتوں کو لے کر نہ جائیے، بچوں کو لے کر نہ جائیے، لیکن امام حسین علیہ السلام کیا کریں؟ مقتل مکرم میں جو ہے یہ روایت کو پڑھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان عورتوں کو اسیر دیکھنا چاہتا، دین کی راہ میں ان بچوں کی قربانی دیکھنا چاہتا۔ امام حسین کو نہیں معلوم۔ جناب ام سلمہ بتا رہی ہے کہ بیٹا عراق نہیں جانا، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام، کیا امام حسین علیہ السلام کو خود پتہ نہیں تھا؟ لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت، جناب ام سلمہ آپ کو لیے ہوئے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہے، ایک نصرانی، ایک یہودی عالم کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کو پڑی۔ اس عالم نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دوڑتا ہوا بی بی کے پاس آیا، کہ بی بی یہ بچہ کون ہے؟ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں اس بچے کے سر پر بوسہ دے دوں؟ بی بی نے منع کر دیا۔ اب سوچیے کیوں منع کیا؟ یہ کافر ہے، بچہ اسلام ہے، بچہ ایمان ہے، یہ کافر ہے۔ کہ اچھا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو؟ اس نے وہیں کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، سمجھے، کلمہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا کہ معبود تو گواہ رہنا کہ میں اس بچے کا چہرہ دیکھ کر دین اسلام کو قبول کر رہا ہوں، میں اس بچے کا چہرہ دیکھنے کے بعد اسلام کو قبول کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو رسول کی امت رلا رلا کر مارے گی، تڑپا تڑپا کر مارے گی، اس کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزو، ایک یہودی عالم کو معلوم ہے کہ کربلا میں حسین کی شہادت ہوگی، کیا امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا؟ بے شک معلوم تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے جد کے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے نانا کے عزیز وطن کو چھوڑ کر کربلا پہنچے، اور وہاں یہ تو نسلاً در نسلاً، نسل آباد نسل، سمجھے، سلسلہ چلا آ رہا ہے، جہاں محمد کی حفاظت علی کے بابا نے کی، ان کے بعد علی نے کی، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کی، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کی، اور یہ سلسلہ اس لیے کہ مولا علی نے کہا تھا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، اللہ کے رسول مدد کا وعدہ کیا تھا، جان دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک دن رسول اسلام، وہاں سازشیں دیکھیے، جس بچے نے وعدہ کیا تھا، اب رسول کو ظاہر بظاہر تبلیغ کرنے کا موقع ملا، کہا آپ ظاہر بظاہر تبلیغ کیجئے، یہ سب کے سب چلے گئے کھا پی کا، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر لوگ چوک در چوک آنا شروع ہو، ہمیں تو بنا بنایا کھانا ملا ہے، ہمیں نہیں معلوم
کہ اس دین کو قبول کرنے میں کوئی تکلیف بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس بلال کی کیا کیفیت تھی؟ جناب بلال جس کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے، جب انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے تو ان کا مالک عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، ہاتھوں کے اندر کیلے ٹھوک دیتا، جلتا ہوا پتھر سینے پہ رکھتا، اس کے بعد کوڑے مارتا اور کہتا کہ لا الہ الا اللہ سے انکار کر۔ لیکن بلال کہتے کہ کیسے لا الہ الا اللہ سے انکار کروں؟ وہی تو نہیں، تقیہ نہیں کیا، کہہ رہے وہی تو معبود ہے کہ جس نے ہم جیسوں کو بھی عزت بخشی ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے جناب بلال غلام تھے، سمجھے، اور عرب کا قانون تھا کہ غلام کسی کا بھی ہو، آواز کوئی بھی دے گا آقا کہہ کر دوڑتا ہوا جانا پڑ رہا، کسی کا بھی کوئی بھی آواز دے، مکے کا کوئی باشندہ جو ہے وہ آواز دے، غلام کے اوپر ضروری تھا کہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوا دوڑتا چلا ہے۔ یہ بھی انتظام قدرت تھا کہ کل تک بلال سارے مکے والوں کی آواز پر دوڑ رہے تھے، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ بلال اب تم آواز دو، سارا مکہ دوڑتا ہوا تمہاری صلوات۔ تو ان کے کافروں کی جو ہے اب سازشیں انہوں نے جو ہے وہ کرنا شروع۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میری ایک سازش ناکام ہو گئی تو اب وہ دوسری کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، تو اب یہ انہوں نے جو ہے وہ سرکار دو عالم تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ساحر، جادو اور مجنون کا، پاگل آدمی آپ کے لیے قابل رحم ہوگا، بچوں کے لیے نہیں۔ جادوگر سے آپ ڈریں یا نہ ڈریں، لیکن عورتیں بڑی ڈرتی، سمجھے۔ اور انہوں نے سازش کیا تھی کہ محمد جس راستے سے جا رہے ہیں مجنون کہا جا رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جس جگہ سے جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات ہوتے ہیں۔ جس نے وعدہ کیا تھا انا ناصرو کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت کروں گا، ان کافر بچوں نے نبی کو اذیت دینا چاہی، لیکن جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، اب عزیزان گرامی مجھے نہیں معلوم وہ ہاتھوں کے اندر کھجور کی گٹھلیاں تھیں، لیکن کمال یہ تھا کہ جس کے سینے پہ لگی سینہ ٹوٹ گیا، سر پہ لگی سر ٹوٹ گیا، ہاتھ پہ لگی ہاتھ ٹوٹ گیا، نہ معلوم کس کہف سے پھینکا، کس انداز سے مارا۔ اب یہ پٹے ہوئے بچے اپنے اپنے گھروں پر گئے اور ماں باپ سے شکایت کی، اور عزیزان گرامی بہت طویل ہو جائے گا، مجھے بات کو سمیٹ کر اپنی منزل تک لانا ہے۔ سازش بیکار ہو گئی۔ اب انہوں نے دوسری سازش کی، کیا کیا کہ چلو ایسا کر لو، اب یہ معاملہ تو حل ہونے والے نہیں، چلو ابو طالب علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور آئے اور آنے کے بعد کہا اے ابو طالب، یہ جو آپ کے بھتیجے نے نئے دین کی بات کی ہے، اگر دولت کا ہو تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ان کے اندر صلاحیت ہے، ہم اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، لیکن مذہب وہی پرانا والا رہے گا۔ اگر کسی اعلیٰ خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس وہ نام لے دیں، ہم کیسے بھی کر کے وہ انتظامات کریں۔ میرے دوستو، انہوں نے کیا کہا؟ دولت، بادشاہت اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے مذہب وہی پرانا والا رہے گا، یہ نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن سرکار دو عالم کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میرے کو مانو، نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کو تو ماننا ہوگا لیکن ان کو ٹھکرانا ہوگا۔ اب اگر انسان مومن ہے اور علی کو مان رہا ہے تو بس اس کو علی ہی کو ماننا ہے، باقی کو ٹھکرانا ہی پڑے گا۔ اور اگر نہیں ٹھکرا رہا ہے، ارے وہ بڑے اچھے تھے، تو سوچنا پڑے گا کہ کمی کہاں پر ہے۔ سوچنا پڑے گا کہ پریشانی کس جگہ پر ہے، اور وہاں منزل یہ آ گئی کہ ان کافروں نے یہ باتیں اب
ظاہر سی بات ہے کہ مشورے ہو رہے ہیں، کسی نے دولت کی بات کی ہوگی، کسی نے بادشاہت کی بات کی ہوگی. اب ہمارے یہاں بھی جب مشورہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے کہ بھائی یہ بات نہیں، دولت کی ان کو کوئی، ان کی زوجہ بہت دولت مند تھی اور انہوں نے تو اپنا سارا مال لٹا دیا، سارا مال قربان کر دیا. کہ تو پھر بادشاہت کی بات کہ تم سمجھ نہیں پائے، ان کو بادشاہت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ عرب کے سارے قبیلے ان کا عزت و احترام کرتے ہیں؟ کون ایسا ہے جو ان کا عزت و احترام نہیں کرتا؟ کہ شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو شادی، دیکھو تو صحیح، خدیجہ جیسی ملکۃ العرب ان کے گھر میں ہے، وہ ایسے آدمی نہیں ہے. بات ہے تو ظاہر سی بات ہے. تو کسی نے کہا ہوگا بھئی یہ تینوں تجاویز لے کر جاتے ہیں اور جانے کے بعد بات کر لیتے ہیں. اب عزیزان گرامی، یہ کافر جو ہے یہ تینوں تجاویز لے کر جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر پہنچے. بات کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی بندے مومن کو مجھ سے شکایت ہے تو اس کو مجھ سے ملنا چاہیے، اختر بھائی سے نہیں. بات رہن میں آ گئی. اختر بھائی سے مل کے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھ سے شکایت ہے نا مولانا سے، ظاہر سی بات ہے. اچھا پھر میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو وقت نہیں دیتا کہ مولانا کو ڈھونڈنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا. میں تو آپ کے درمیان رہتا ہوں تو آپ مجھے ڈھونڈنے کی پریشانی بھی نہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ کافر جناب ابو طالب کے پاس گئے، بات تو سرکار دو عالم سے تھی، انہی سے آمنا سامنا بیٹھ کر تینوں تجاویز کو پیش کر دیتے، جس کو ایکسیپٹ کر لیتے یا تینوں کو ٹھکرا دیتے، وہ علیحدہ کی بات تھی. لیکن معاملہ جس کے ساتھ تھا اسی کے ساتھ طے کیا جاتا. نہیں میرے دوستو، یہ بھی انتظام قدرت تھا کہ یہ کافر ڈائریکٹ محمد کے پاس نہ جائے، ابو طالب کے پاس جائیں، تاکہ کل تاریخ لکھنے والوں کو اس بات کا علم ہو کہ خدا نخواستہ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو اس گروہ کے ساتھ ہوتے. اس گروہ کا ابو طالب کے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کافر تھے لیکن وہ کل ایمان کا باب تھا. بڑے ہلکے میں لے لیا آپ نے جملہ. صلوات اور یہ جناب آ گئے اور آنے کے بعد اب بڑی عظیم شخصیت جناب ابو طالب علیہ السلام، اور یہ لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں بالکل جیسے کہ ایک ناتواں غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوگا. اور یہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمت نہیں پڑ رہی کہ کچھ بات کریں، لیکن انہوں نے کچھ ہمت جٹا کر کہ حضور وہ کچھ مسئلہ درپیش تھا اور کپ کپاتی ہوئی زبانوں سے انہوں نے وہ بات رکھی جناب ابو طالب کی بارگاہ میں کہ اگر وہ بادشاہت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں. گری ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری بات کو سن لیا، جب اللہ کا رسول گھر پر آئے گا تو ہم بات کریں گے. کھڑے کیوں؟ چلے جاؤ. چلے گئے جناب. اب نبی خدا چچا کی بارگاہ میں آئے، کہے میرے لال ہیں، میرے سید و سردار کافر آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دولت چاہیے تو جتنی دولت اپنے منہ سے کہیں گے اتنی دولت دیں گے، بادشاہت چاہیے بادشاہت دیں گے، کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کرائیں گے. اب سرکار دو عالم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ عظیم جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بالکل جو ہے وہ آپ معمولی نہ سمجھیے گا، نہ ہلکے میں لیجیے گا ان جملوں کو. سرکار دو عالم نے کہا چچا اگر یہ کافر میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ لا الہ الا اللہ سے باز نہیں آؤں گا. میں تبلیغ دین سے باز نہیں آؤں گا، اس کی وحدانیت کو پہنچاؤں گا. عزیزان گرامی، نہ تو ان کافروں کے بس میں تھا کہ چاند رکھ دیں، نہ ان کے بس میں تھا کہ سورج رکھ دیں، لیکن جس کے بس میں تھا اس نے کہا اے میرے حبیب تو نے میری محبت میں جو جملہ کہا ہے بس یاد رکھنا، اگر تو اشارہ کرے گا تو سورج کو پلٹا دوں گا، اشارہ کرے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. صلوات پر محمد اگر ایک ہاتھ سے اشارہ کرے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے، اشارہ کرے گا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. لیکن عزیزان گرامی، منزل در منزل
اب ان کافروں نے یہ طے کر لیا کہ اب معاملہ یوں نہیں سلجھنے والا، اب جو ہے وہ ان کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے لیے جو گروہ تیار کیے گئے اور سارے قبائل کو جو ہے بلایا گیا۔ جب سارے قبیلے جو عرب کے 40 قبیلے تھے ان کے اندر ایک قبیلہ بنی ہاشم کا بھی تھا، تو یہ تو ٹھیک ہے ہم 39 جمع ہو گئے، لیکن اگر کوئی اب بنی ہاشم والا بھی ہوتا تو کام بن جاتا۔ اب آپ بھلے ہی لعنت ملامت کرتے رہیں ابو جہل پر، لیکن انہوں نے تو بڑی تعریف کی ہوگی جب اس نے آنے کے بعد کہا کہ بنی ہاشم کی طرف سے میں جو ہے وہ اس کام کو انجام دوں، اور ابو لہب ان کے ساتھ مل گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا چچا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ہمارے یہاں رشتہ داری کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے یہاں ایمان دیکھا جاتا ہے، ایمان دیکھا جاتا ہے، اور میں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ ہو سکتا ہے بالکل ایسا ہی ہو جیسے عرب کا قانون تھا کہ اگر کوئی ماں کے ساتھ آ گیا ہے تو جس کے نکاح میں وہ عورت آئی ہے وہ اسی کا بیٹا کہلاتا تھا۔ یہ تاریخ کی الجھنیں ہیں، میں تو اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اب کافروں نے طے کر لیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، اور ادھر اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب تم مکے سے ہجرت کر جاؤ، اپنی جگہ پر علی کو۔ یہ بات انشاءاللہ کل آئے گی، لیکن ایک ہجرت جو اس ہجرت سے پہلے ہوئی اس کا ذکر ہوگا، وہ حبشہ کی طرف ہے، حبشہ، جس میں جناب جعفر طیار اور ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، یہ بھی اس ہجرت میں شامل تھی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ اپنے شوہر کے ساتھ اور جناب جعفر طیار اور حبش پہنچے۔ حبش پہنچنے کے بعد ام حبیبہ کا جو شوہر تھا یہ عیسائی ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے عقد ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں کافر ہوں، کوئی ایک مسلمان ہو جائے تب بے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ ذرا سی سخت ہے لیکن مزہ آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کا شوہر مسیح ہو گیا، عقد کی بات ہی نہیں رہی، یہ پلٹ کر آئیں، سرکار دو عالم نے ان سے عقد کیا۔ ہم تعصب نہیں کرتے، میں نے ابھی کہا ہمارے ہاں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں، ہم ایمان دیکھتے ہیں، ضروری نہیں ہم ایمان دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ کافر کی بیٹی کافرہ ہو، کافر کی بیٹی مومنہ بھی ہو سکتی ہے، منافق کا بیٹا مومن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ہم کبھی بہن کی عظمت پر سلام کر کے بھائی پر لعنت کرتے ہیں، کبھی بھائی کی عظمت دیکھ کر بہن پر لعنت کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ یہ وہ زیادہ ہے جو تاریخ نہ پڑھنے کا، تاریخ پڑھی جاتی تو پتہ چلتا وہ کون سا بھائی ہے کہ جس کی عظمت پر ہم سلام کرتے ہیں، اور اس کی کون سی بہن ہے کہ جس پہ لعنت بھیجے بغیر ہمیں چین ہی نہیں پڑتا۔ وہ کون سی بہن تھی کہ جس کی عظمت کو سلام کیا، اور اس کا بھائی کون سا ملعون تھا کہ جس پر لعنت کرنا واجب ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ تو عزیزو، یہ جب واپس آئی تو جناب سرکار دو عالم نے ان سے عقد کیا۔ اب یہ سرکار دو عالم کے حرم میں اور مکے میں پڑا ہوا ہے قحط، اور مکے والے پریشان ہیں، اس لیے کہ مکے کی جو رحمت تھی وہ مدینے چلی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مکے والوں کو جب بھی پریشانی ہوتی جناب ابو طالب کے پاس آتے کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ محمد کو ساتھ لے کر آ جاتے، اللہ رحمت للعالمین کو دیکھ کر رحمت کا نزول کر دیتا۔ آج تو محمد مکے میں ہے نہیں، تو کیا کیا جائے؟ مکے والے پریشان ہیں۔ تب وہ کیا، یہ ابو سفیان جو ہے وہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میری بیٹی جو ہے وہ محمد کے گھر پر ہے، میں جاتا ہوں اور جانے کے بعد دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ اب یہ مکے سے مدینہ پہنچا، دروازے پہ دق الباب کیا، باپ کی آواز بیٹی نے پہچانی،
دروازہ کھول دیا، اندر آ جائیں، اندر آ جائیں۔ اندر پہنچا، یہ چاہتا ہے کہ کسی جگہ پر بیٹھ جائے، وہ جگہ تھی خاص، وہ مسند تھی سرکار دو عالم کی۔ جلدی سے جناب ام حبیبہ نے سرکار دو عالم کی مسند کو کھینچ لیا۔ کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی جو محمد کی جگہ پر باپ کو بٹھا دیں، وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی جو محمد کی جگہ پر باپ کو بٹھا دیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی وہ کون باپ تھا اور کون بیٹی تھی۔ وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی، خدا برا کرے ان بیٹیوں کا کہ جو باپ کے لیے ساری امت کے باپ کی جگہ دے دیتے۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، سرکار دو عالم نے ہمیں وہ دین دیا کہ جس دین کا جواب نہیں، وہ ولی دیا جس ولی کا جواب نہیں، وہ علی دیا جس علی کا جواب نہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام کی شخصیت دیکھیے، جیسے ہی نام علی آتا ہے لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ یہ کھلنا اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ان کا تعلق ولایت سے ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اجنو بماء ولایتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری ولایت کے پانی سے خمیر کیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے شیعہ جو ہیں ہماری فاضل تینت سے بنے ہوئے ہیں۔ فاضل تینت یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی انشاءاللہ، کل آپ کی خدمت کروں گا۔ یعنی آل محمد کے چاہنے والے یہ سمجھ لیں کہ یہ بیکار خلق نہیں ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ ولایت کے پانی کو ملایا گیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ولایت کو ان کے اندر جذب کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کسی کے اندر ولایت کو پاؤ تو سمجھ لینا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر اس کو نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ یہ ولایت وہ عظیم نعمت ہے ہمارے لیے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے ایک نہیں بارہا ہم کو جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ علی کی ولایت کتنا ضروری ہے۔ یہ ولایت ہی ہے جو ہمارے مرتے وقت کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، نشر میں کام آئے گی، صراط پر کام آئے گی۔ سب چیزوں سے فارغ ہو گئے، اب اللہ سوال کرے گا۔ جب ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے تو اب کائیں کا سوال ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب جو سوال کیا جائے گا صرف اور صرف ولایت امیر المومنین کا سوال کیا جائے گا۔ اگر یہاں پر پاس ہو گیا تو اب صراط پر وہ برق کی مانند گزر جائے گا، ورنہ آگے جہنم تو ہے۔ ایک صلوات دیجیے تو تیسری بڑی طاقت جناب مسلم علیہ السلام کی۔ جناب مسلم کتنے بہادر، ایسی طاقت تھی آپ۔ 18,000 کوفیوں نے بیک وقت بیعت کی۔ ابن زیاد کے پہنچتے ہی سارے کے سارے کوفی بدل گئے، پھر گئے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو کچھ نمازی تو تھے مگر جانوروں کی شکل میں دکھ رہے، جو جناب مسلم کو دھیرے دھیرے کر کے یک و تنہا کر دیتے۔ مصائب جناب مسلم علیہ السلام کی پڑھنا چاہتے۔ جناب مسلم کوفے میں یک و تنہا ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ ایک ضعیفہ نے نکل کر کہا، اے جوان، کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ جاؤ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جناب مسلم نے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں جائے، اگر مناسب ہو تو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس معظمہ نے پانی پلایا۔ کون ہو تم؟ جناب مسلم نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ مومنہ طاعت تڑپ گئی، جلدی سے اپنے گھر کے اندر جناب مسلم کو لے کر کنیزوں کی طرح خدمت کر رہی، فرض بچھا دیا۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، اس مومنہ کا ایک بیٹا ملعون، اس نے ابن زیاد سے جانے کے بعد
پوری کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ ابن اشعث کی سرکردگی میں 1500 سپاہی جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، ایک آدمی کو 1500 آدمی گرفتار کرنے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کتنوں کو جناب مسلم نے واسطے جہنم کر دیا۔ چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، یہ فوج پر فوج بلا رہا ہے، تو ابن زیاد بھی طلب کر کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، اتنی فوج کو، تو وہ کہتا ہے کہ تو نے کیا کسی بنی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ ہاشمی شیر ہے۔ تو بھی راستے میں گڑھا کھودا گیا، جنگ کرتے کرتے، لیکن کیفیت کو دیکھیے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے نیزہ آ رہا ہے، اور کوفے کی عورتیں جلتی ہوئی آگ راستوں پر پھینک رہی ہیں، جناب مسلم کے اوپر پھینک رہی ہیں۔ ایسے عالم میں علی کا یہ شیر اس گڑھے کے اندر پہنچ جاتا، گرفتار کر لیا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، دانتوں سے خون بہہ گیا۔ ایک شخص جو وہاں پر پانی پلانے کا کام کرتا، اس کا نام بھی مسلم تھا، پانی طلب کیا، اس نے پانی کا جام دیا، بہتا ہوا خون پیالے کے اندر آیا، یہ کہہ کر رکھ دیا اب یہ پانی میرے نصیب میں نہیں۔ یہ کربلا کا پہلا شہید ہے جو کوفے کے اندر شہید۔ اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیے تو کیا عالم ہے۔ ابن زیاد کے پاس لے کر گئے، اس نے کہا تم نے امیر کو سلام کیا نہیں کیا؟ جناب مسلم کہتے کہ حسین کے علاوہ کوئی میرا امیر کا، تم امیر کہو یا نہ کہو قتل ضرور کر دیے جاؤ، کوئی بات نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے قتل کیے بغیر مانے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی کو وصیت کروں۔ جناب مسلم علیہ السلام نے وصیت کی کہ دیکھو میں کوفے کے اندر 700 درہم کا مقروض ہوں، میرا بود اور زرہ بیچ کر اس قرض کو ادا کروں۔ دوسری میری وصیت یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا لال مکے اور کوفے کے راستے میں ہے، حسین سے منع کر دینا کہ کوفے نہ آئے۔ تیسری میری وصیت یہ ہے کہ بعد میری شہادت کے میرے لاشے کو دفن کر۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب مسلم کو اس طرح سے ہاتھوں کو باندھ کر دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا۔ چھت پر لے جانے کے بعد اب طے یہ ہے کہ وہاں سے پھینک دیا جائے، لیکن ادھر حسین کا قافلہ مکے سے نکل چکا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ منزل سالبیہ پر حسین کا قیام، حسین نماز پڑھ رہے، نماز کا سلام پڑھنے کے بعد حسین نے وعلیک السلام یا سفیری وابن عمی، اے میرے سفیر تم پر بھی میرا سلام ہو، اے میرے چچا کے بیٹے تم پر بھی میرا سلام۔ جیسے ہی سلام کی آواز زینب کے کانوں میں پہنچی، زینب تڑپ کر حسین کے پاس آ گئی، عباس بیٹھے ہوئے ہیں، اے بھیا تم نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ عزاداروں ذرا کیفیت دیکھیے گا، زینب عباس کی ڈھارس پر مدینہ چھوڑ کر آئی، لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہن زینب عباس کے بازوؤں کو پکڑ لو، عباس کو سہارا دو۔ عباس کا دوہرا رشتہ ہے مسلم سے، ایک چچا کا بیٹا ہے، دوسرے بہن کا سہاگ۔ جناب زینب نے عباس کے بازوؤں کو تب پکڑا۔ حسین نے کہا کہ میں نے مسلم کے سلام کا جواب دیا ہے۔ کیا عالم ہے بھیا، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا مسلم کس عالم میں ہے۔ حسین نے انگلی کا اشارہ کیا، جناب زینب نے دیکھا کہ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، عباس کے ہاتھ
حسین کے قدم تک پہنچے اور ایک جملہ کہا تھا اتنی اجازت دے دو اور اتنا سا میرے اوپر احسان کر دو کہ مجھے کوفہ پہنچا دو. کہا عباس کیا کرو گے کوفہ جا کر؟ کہا آقا دیکھ رہے ہو کہ میرے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. یہ ظالم کا جنگ کرنا چاہتا ہوں، کا جنگ نہیں کرنا چاہتا. جب میرا مسلم زمین پر گرے گا میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دوں گا. کیا عباس نے دارالامارہ کی بلندی کو دیکھا؟ ذرا نیچے تو دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، اے میرے لال مسلم، اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے وقت. جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا. عزاداران مظلوم کربلا بڑی بے کسی ہے مسلم، اور صرف مسلم نہیں، حارث بن عروہ. جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں ایک طرف حامی کا روضہ ہے، دوسری طرف مسلم کا روضہ. قتل کر دیا گیا جناب مسلم کو. سفیر حسین کوفے کے اندر قتل کر دیا. مسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے لاشے کو دفن کر دو، لیکن ان کوفیوں نے کیا کیا؟ جناب مسلم اور ہانی کے پیر میں رسی کو باندھا، بچوں کے حوالے کر دیا. بچے کوفے کی گلیوں میں مسلم و ہانی کے لاشوں کو لیے گھوم رہے ہیں. لیکن عزاداروں اس لاش کو دفن کس نے کیا؟ سارا کوفہ سویا ہوا. رات کے کسی پہر جناب بیسم تمار کی بیوہ اٹھتی ہے، اپنے خاندان والوں کو بلاتی ہے، ہائے سفیر حسین بے گوروں کا بنے، چلو اس کے لاشے کو دفناتے ہیں. اے کاش کوئی کربلا میں ہوتا جو حسین کا لاشا سپرد خاک کرتا اور میرے آقا کا لاشا بے گوروں کا فن رہتا. وہ حسین کی غربت وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا معبود نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. یہ حسین مظلوم کے عزادار ہیں، ان کے وائج کو پورا فرما. جو مرین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. معبود واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے قرآن کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. جہاں جہاں پر بھی عزاداری پر پابندی ہے معبود ان کو بحال فرما. عزاداروں کو عزاداری کرنے کی مزید توفیقات عنایت فرما. واسطہ محمد والے محمد کا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بالخصوص داعش آل سعود آل یہود اور اس فکر کو نیست و نابود کر دے. حجت آخر کے ظہور میں تعاجیل فرما. ان کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.